السلام علیکم لیول 6 کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے۔ لیول 6 آج ہمارا لیکچر نمبر 3 ہے فرما رواؤں کی ریڈنگ۔ فرما رواؤں کو دعوت اسلام کی ریڈنگ۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری بنی نوع انسانیت کے لیے ہادی بنا کر بھیجا۔ اس سے پہلے جتنے بھی نبی اور رسول اس دنیا میں تشریف لائے وہ کسی خاص علاقے، قوم یا نسل کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے رہنما اور رہبر اور رحمت للعالمین بن کر آئے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف عرب کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی بلکہ اسلام کا پیغام دوسرے ممالک تک بھی پہنچایا۔ جب 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کا معاہدہ طے ہوا تو اس معاہدے کی ایک شرط کے مطابق دونوں فریقین کے درمیان اس سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ اس شرط کی وجہ سے حالات کچھ بہتر اور پرسکون ہو چکے تھے۔ اب یہ موقع تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام و سکون سے دوسرے ممالک کے سلاطین اور امراء کو اللہ کا پیغام پہنچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی شاہ حبشہ، مقوقس شاہ مصر، خسرو پرویز شاہ فارس، قیصر شاہ روم، منذر بن ساوا حاکم بحرین، خوضہ بن علی حاکم یمامہ، حارث بن ابی شمر حاکم غسان، جعفر شاہ امان کے نام خطوط لکھے اور ان کو اسلام کی دعوت دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں سے اچھا تجربہ رکھنے والوں کو اپنا سفیر بنایا۔ ان تبلیغی خطوط کا طرز تحریر یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع ہوتا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور اس کے بعد مکتوب علیہ کا نام لکھا جاتا۔ خط کی عبارت سادہ، آسان اور مختصر ہوتی۔ آپ نے حوضہ بن علی کے نام لکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ کی طرف سے حوضہ بن علی کے نام۔ اس شخص پر سلام جو راہ ہدایت کی پیروی کرے۔ تمہیں خبر ہونی چاہیے کہ میرا دین اونٹوں اور گھوڑوں کی رسائی کی آخری حد تک غالب آ کر رہے گا، لہٰذا اسلام قبول کر لو، سلامت رہو گے اور تمہارے متحد جو کچھ ہے اسے برقرار رکھوں گا۔ اس شخص نے قاصد کا احترام و اکرام کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے بھیجے، ہدیے سے مراد یعنی تحفے بھیجے، لیکن دین اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ حاکم دمشق حارث غسانی کو لکھیں۔ یہ خط کی عبارت یوں ہے: اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے، ایمان لائے اور تصدیق کرے، میں تمہیں اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہاری بادشاہت باقی رہے گی مگر ہدایت کی روشنی کا مقدر نہ بن سکے گی۔ جعفر شاہ امان اور اس کے بھائی نے دین اسلام قبول کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی۔ منذر بن ساوا حاکم بحرین نے رسول اکرم کے خط کا جواب یوں دیا: اے اللہ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اہل بحرین کو پڑھ کر سنا دیا۔ کچھ لوگوں نے اسلام کو محبت و احترام کی نظر سے دیکھا اور اس کی پاکیزہ دعوت کو قبول کیا اور بعض نے انکار کیا۔ آپ نے شاہ ایران کو خط میں لکھا: اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں کیونکہ میں تمام انسانوں کی طرف اللہ کا رسول ہوں، تاکہ جو شخص زندہ ہے اس کو برے انجام سے ڈرایا جائے اور کافروں پر حق بات کا ثابت ہو جائے۔ بس تم اسلام لاؤ، سلامت رہو گے۔ اگر تم نے انکار کیا تو مجوسیوں، تمہاری رعایا کے گناہ کا بوجھ بھی تم پر ہوگا۔ عبداللہ بن ابی حذافہ نے شاہ ایران کسریٰ کو یہ خط پہنچایا۔ کسریٰ کو خط پڑھ کر سنایا گیا۔ اسے نہایت غرور سے کہا: میری رعایا میں میرا حکیم غلام اپنا نام مجھ سے پہلے لکھتا ہے۔ پھر سے نام مبارک کو چاک کر دیا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ اس کی مملکت کو پارا پارا کر دے، یعنی ریزہ ریزہ کر دے۔ پھر وہی ہوا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ کسریٰ کے بیٹے شرویہ نے اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ خلیفہ ثانی امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایران فتح ہوا اور سرزمین ایران پر دین اسلام کی روشنی پھیل گئی۔ حضرت حاتب بن ابی بلتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر مقوقس شاہ مصر کی طرف گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا: سلام اس پر جو راہ حق پر چلے، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، دین اسلام قبول کر لو، سلامت رہو گے، اللہ تمہیں دوہرا اجر دے گا، لیکن اگر تم نے روگردانی کی تو قبطیوں کا گناہ بھی تم پر ہوگا۔ خط میں قبطیوں کو دعوت دیتے ہوئے لکھا: ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ ہم اللہ کو چھوڑو کر ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں، پس اگر وہ منہ موڑیں گے تو کہہ دو کہ گواہ رہو، ہم مسلمان ہیں۔ مقوقس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو توجہ اور احترام سے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کا احترام کیا، آپ کی خدمت میں قیمتی تحفے بھیجے، لیکن یہ شخص دین اسلام سے محروم رہا۔ شاہ حبشہ کی طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن امیہ کو بھیجا۔ انہوں نے نامہ ہدیہ پر برحق صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حوالے کیا تو نجاشی نے یہ نامہ مبارک لے کر اپنی آنکھوں پر رکھا اور تخت سے زمین پر اتر آیا اور دین اسلام قبول کر لیا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ خط لکھا: اے اللہ کے نبی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ مجھے آپ کا گرامیہ نامہ ملا جس میں آپ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ زمین و آسمان کے رب کی قسم، آپ نے جو کچھ لکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے ایک تنکا بڑھ کر نہ تھے، وہ ایسے ہی ہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہماری طرف بھیجا ہم نے اس کو
سمجھ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی مہمان نوازی کی۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ میں آپ کے چچیرے بھائی جعفر بن ابی طالب کے ہاتھ سے بیعت کرتا ہوں اور انہی کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین کے لیے اسلام قبول کرتا ہوں۔ کیسر روم کو خط پہنچانے کے لیے حضرت دحیہ کلبی کا انتخاب ہوا کہ کیسر روم نے خط پا کر حکم دیا کہ اگر عرب کا کوئی باشندہ مل جائے تو اسے بلایا جائے۔ ان دنوں ابو سفیان تجارت کے سلسلے میں شام کے شہر غزہ میں موجود تھا۔ اس کو اور کچھ دیگر عرب شہریوں کو کیسر کے دربار میں پیش کیا گیا۔ کیسر نے اسے اسلام کی تعلیمات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب و نسب، سیرت و اخلاق اور آپ کے پیروکاروں کے بارے میں کچھ سوالات کیے۔ ابو سفیان مجلس میں اپنے قریب ہی موجود دیگر عرب باشندوں کی موجودگی کی وجہ سے اپنی اسلام دشمنی کے باوجود کوئی غلط بیانی نہ کر سکا اور اس نے سارے سوالات کے درست جواب دیے۔ یہی جواب سن کر کیسر کو اللہ کے رسول کی سچائی کا یقین ہو گیا۔ اس نے ابو سفیان سے کہا، اگر تمہارے جواب صحیح ہیں تو وہ وقت آنے والا ہے جب میرے پایا تک ان کا قبضہ ہو جائے گا۔ مجھے معلوم تھا کہ ایک رسول آنے والا ہے، لیکن یہ خیال نہ تھا کہ ان کا ظہور عرب میں ہوگا۔ کیسر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے کہا، اگر میں وہاں جا سکتا تو ان کے پاؤں دھوتا۔ کیسر کے خیالات کو سن کر اس کے درباری بڑے برہم ہوئے۔ ان لوگوں نے دین اسلام کی دعوت سے بیزاری کا اظہار کر دیا۔ کیسر دل سے دین حق کی سچائی کا اعتراف کر چکا تھا، لیکن اقتدار سے محرومی کے خوف نے اسلام قبول کرنے اور دونوں جہانوں کی بھلائی سے محروم رکھا۔ اسٹوڈنٹس اپنی ریڈنگ کو اپنی ٹیوشن ٹیچر اور اپنی ماما کو سنائیں تاکہ آپ کی ریڈنگ بہتر ہو سکے۔ السلام علیکم۔